السلام علیکم لسنرس، آئیے ڈاکٹر ساجد امجد کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بے ہمت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام قادر علی ہے۔ اب تو خیر قادر صاحب اور مسٹر قادر بن کر رہ گیا ہوں، ورنہ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب قادرہ کہتے ہوئے میرے چاہنے والوں کا منہ نہیں سوکھتا تھا۔ پورے بمبئی میں قادرہ ڈانس ماسٹر کا نام گونج رہا تھا۔ میں بمبئی کب پہنچا مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ مجھے ماں کی گود نے نہیں بمبئی کی سڑکوں نے پالا تھا۔ اس شہر میں میرا واحد سرپرست شمبھو ناتھ تھا۔ اسی نے میرے ماضی کا صرف اتنا حصہ سنایا تھا کہ میں اسے ایک سڑک پر روتا ہوا ملا تھا۔ میری ماں کون تھی، میرا باپ کون تھا، نہ مجھے اب یاد ہے اور نہ شمبھو ناتھ جانتا تھا۔ میرا نام بھی وہ صرف اس لیے جان گیا تھا کہ یہ نام میں نے ہی اسے بتایا تھا۔ اسی نام سے اسے یہ معلوم ہوا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ اگر چاہتا تو مجھ پر کسی بھی مذہب کی چھاپ لگا سکتا تھا، کچھ نہیں تو مجھے ہندو بنا کر ثواب کما لیتا، لیکن وہ ایسا غیر متعصب تھا کہ ہمیشہ مجھے قادرہ کہہ کر پکارتا رہا، کبھی میرے نام کے ساتھ رام یا ناتھ کا اضافہ نہیں کیا۔ کبھی میں بھولنے لگتا تو مجھے یاد دلاتا کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ اس وقت میں مسلمانوں سے صرف اتنا واقف تھا کہ قادر علی مسلمانوں کا نام ہوتا ہے۔ شمبھو ناتھ ایک معروف رقاص تھا۔ کتھک کلی، منی پوری، بھارتیہ ناٹیم، چاروں کلاسیکی ناچ اس خوبی سے ناچتا تھا کہ دیکھنے والے حیرت میں پڑ جاتے تھے۔ خاص طور پر کتھک میں تو اس کا جواب ہی نہیں تھا۔ درگت، توڑا، پرن، نکرا، موہرا، پتلی، چوپلی، طبلے والا، کوئی بولتا تو شمبھو ناتھ پہلے منہ سے کہہ کر سناتا اور پھر پیروں سے ادا کرتا۔ ٹخنوں تک بندھے ہوئے گھنگروؤں کے لچھے اور طبلے کی رفتار مل جل کر عجیب سما پیدا کرتی تھی۔ اسے ایسا کمال حاصل تھا کہ 16 ماتروں کو ایک سے لے کر 16 حصوں تک پاؤں کی ضربوں سے تقسیم کر کے دکھاتا تھا۔ برہمپد، مدھ، دھرت، براڈ ہر رفتار میں ناچتا تھا۔ بڑے کمال کا فنکار تھا۔ چکردار گیتوں میں اس تیزی سے گھومتا تھا کہ بالکل پھرکی بن جاتا تھا۔ شمبھو ناتھ نے مجھے تو اس طرح پالا پوسا جیسے قدرت نے اس کے پاس مجھے اس کا شاگرد بنا کر بھیجا ہو۔ جب میں نے ذرا ہوش سنبھالا تو اس نے میرے پاؤں میں گھنگرو باندھ دیے۔ اس نے اپنا پورا ہنر فرش کی طرح میرے سامنے بچھا دیا۔ اس فرش پر میں پورے حساب کتاب سے اپنے ننھے ننھے پیروں کو حرکت دیتا رہا۔ میں ابھی بچہ تھا، بدن میں لوچ تھا۔ شمبھو ناتھ نے بڑے خلوص اور لگن سے میرے بدن کو ربر کا بدن بنا دیا۔ تیوری، بھویں، آنکھیں، لب، گردن، سینہ، کمر، کولر، رانے، ہر عضو بدن میں بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ میں جس محنت سے اس فن کو حاصل کر رہا تھا، شمبھو ناتھ کو مجھ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ وہ مجھے ایسا عظیم رقاص بنا دینا چاہتا تھا کہ تاریخ مجھے یاد رکھے، میرا نام ادے شنکر، ٹیگور اور رام گوپال جیسے رقاصوں کے ساتھ لیا جائے۔ شمبھو ناتھ کا واحد ذریعہ معاش یہ تھا کہ وہ دولت مند گھرانوں کی لڑکیوں کو رقص کی تعلیم دینے ان کے گھروں پر جایا کرتا تھا۔ جب میں نے کچھ ہاتھ پاؤں چلانے سیکھ لیے تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ان گھروں کی بھی کئی دلچسپ کہانیاں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی میری کہانی نہیں، اس لیے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شمبھو ناتھ خود بھی برہمچاری تھا اور اس نے مجھے بھی تلقین کی تھی کہ ناری ذات سے سدا بچتے رہنا، ان سے ملنا اپنے من کو میلا کرنا ہے۔ من میلا ہوا اور فن ہاتھوں سے گیا۔ اس کی نصیحت پر میں بڑی سختی سے عمل پیرا تھا۔ بڑی بڑی شوق حسیناؤں سے سامنا ہوا، لیکن کبھی پاؤں کے گھنگروؤں سے اوپر نگاہ اٹھی ہی نہیں۔ میری عمر 18 برس کو پہنچی تو میں رقص کی تمام صورتوں سے واقف ہو چکا تھا اور ہر اعتبار سے شمبھو ناتھ کا جانشین بن گیا تھا۔ فرق اگر تھا تو یہ کہ شمبھو ناتھ کو کتھک میں کمال حاصل تھا اور مجھے بھارتیہ ناٹیم پر عبور تھا۔ یہ ناچ عموماً عورتوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے، لیکن مرد بھی ناچتے ہیں اور عورتوں سے بہتر ناچتے ہیں۔ میں 20 سال کا تھا کہ شمبھو ناتھ کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے مجھے پاس بلایا اور یہ نصیحت کی، ناچتے رہنا،
پر کبھی ناچنے والیوں کے دوار مت جانا۔ میں سمجھا نہیں مہاراج۔ مورکھ، یہ فن بھلے مانسوں کا ہے، اسے کوٹھوں پر رسوا مت کرنا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا مہاراج۔ کبھی طوائفوں کے کوٹھے پر مت جانا۔ ہمارا ناچ شریر کی تپسیا ہے، مایا کا جال نہیں۔ سندر ناریوں کو اور زیادہ سندر بنانے کے لیے یہ فن انہیں سکھاتے رہنا۔ میری آتما کو شانتی ملے گی اور تم بھی شانت رہو گے۔ ان کے مرنے کے بعد میں ان کی نصیحت پر عمل کرتا رہا۔ جن گھرانوں میں ان کا آنا جانا تھا اب وہاں میں جانے لگا، لیکن شمبھو ناتھ اور مجھ میں فرق تھا۔ کہیں میں اس لیے ناپسند کیا گیا کہ میں مسلمان تھا، اور کہیں میں اس لیے ناقابل قبول ہوا کہ میں جوان تھا۔ آمدنی کم ہوتی چلی گئی۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ شمبھو ناتھ کو سیر و تفریح کا بہت شوق تھا۔ ہردوار اور بنارس تو وہ باقاعدگی سے جاتا ہی تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کا کوئی شہر ایسا نہیں تھا جو اس نے دیکھا نہ ہو۔ یہی شوق مجھ میں بھی آیا تھا، لیکن اس شوق کے لیے رقم درکار ہوتی ہے۔ میرے پاس شمبھو ناتھ کی طرح ایسے ذرائع نہیں تھے کہ میں یہ شوق پورا کر سکوں۔ یہ دولت فلموں کے ذریعے کمائی جا سکتی تھی، لہٰذا میں نے فلموں کا رخ کیا۔ بمبئی آج کی طرح اس وقت بھی ہندوستان کا ہالی ووڈ سمجھا جاتا تھا۔ نگار خانے فردوس نظر بنے ہوئے تھے۔ شمبھو ناتھ نے یہاں کبھی قدم نہیں رکھا تھا، لیکن میری جوانی اور دولت کی خواہش یہاں تک پہنچنے کے لیے بےتاب تھی۔ فلم سازوں تک پہنچنا میرے لیے دشوار نہیں تھا۔ کئی تو ایسے تھے جن سے اکثر ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ کچھ ایسے تھے جو میرے فن کے قائل ہونے کی وجہ سے مجھے جانتے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جس طرح خالص ادبی شاعری فلمی گانوں میں نہیں چل سکتی، اسی طرح ٹھیٹھ کلاسیکل رقص بھی فلموں میں متعارف نہیں کرائے جا سکتے۔ فلم سازوں کا خیال یہی تھا کہ میں کلاسیکل ہوں، اس لیے کامیاب نہیں رہوں گا۔ اس کے برخلاف میرا خیال یہ تھا کہ میں چونکہ بھارتیہ ناٹیم پر عبور رکھتا ہوں، یہ کلاسیکل بھی ہے، لیکن تمام ناچ اسی ناچ سے نکلے ہیں۔ میرا خیال یہ تھا کہ میں چونکہ بھارتیہ ناٹیم پر عبور رکھتا ہوں، کلاسیکل یہ بھی ہے، بلکہ تمام ناچ اسی ناچ سے نکلے ہیں۔ یعنی جو یہ کر سکتا ہے وہ سب کر سکتا ہے۔ اس ناچ میں شرنگار رس یعنی حسن و عشق کے گانے اور ان کی عکاسی پیش کی جاتی ہے۔ میرا دعویٰ یہ تھا کہ میں اس رقص میں جدید فلمی ضرورتوں کی قلم لگا کر کوئی نئی چیز بنا سکتا ہوں۔ دعویٰ میرا تھا، فلم سازوں کا تو نہیں تھا۔ انہیں یقین نہیں تھا۔ دوست سب تھے، لیکن اپنا سرمایہ ڈبونے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ فلم لائن میں یہی ہوتا ہے کہ جو چیز یا جو فنکار چل پڑتا ہے، فلم ساز اسی کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ پھر مجھے بعد میں یہ بھی معلوم ہوا کہ فلم کی سیاست میں جتنے گھپلے ہیں، ملک کی سیاست میں بھی نہ ہوں گے۔ فلم میں شہرت بھی ہے اور دولت بھی، لہٰذا جن لوگوں کو یہ چیزیں میسر آ گئی ہیں، وہ دوسرے باصلاحیت لوگوں کا راستہ روکتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک فلم ساز سے بات بھی ہوئی، لیکن بات بنی نہیں۔ وہ حضرت رقص کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن جو رقص فلم میں پیش کیا جانا تھا، اس میں ایسی ایسی تبدیلیوں کے خواہاں تھے جو کسی اصول پر پوری نہیں اترتی تھیں۔ میں اس پر تیار نہیں تھا۔ آخرکار انہوں نے تنگ آ کر کہہ دیا، آپ بہت بڑے فنکار ہوں گے، لیکن ہمیں اتنا بڑا فنکار نہیں چاہیے۔ مجھے معاف کریں، بلکہ پوری فلم انڈسٹری کو معاف کریں۔ ہمارا کام تو ان لڑکوں سے چل جاتا ہے جو ڈانس اکیڈمیوں سے سیکھ کر نکل رہے ہیں۔ اب نہ مغل بادشاہ ہیں، نہ ہندو راجا جو آپ کے اصولوں کی قدر کرتے پھریں۔ میں بمبئی کے ہجوم میں اپنی شناخت ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ فلموں کے چکر میں ٹیوشنیں بھی چھوڑ دی تھیں۔ اس وقت یہ ایک مشہور فلمی ڈانسر جس کا تعلق بازار حسن سے تھا، ایک دن میرے پاس آئی۔ اسے مجھ سے ہمدردی اور میرے فن سے عشق تھا۔ وہ میرے لیے فلموں میں تو راستہ نکال نہیں سکتی تھی، لیکن میری مالی مدد تو کر سکتی تھی۔ مجھے یہ خیرات گوارا نہیں تھی۔ اور میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلتی ہوں۔ جگہ کا کوئی نام بھی ہے؟ بس دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ فرش پر جنتیں، آنکھوں کی حسرتیں۔ یوں ہے تو چلتے ہیں، مگر فائدہ؟ شاید کوئی فائدہ ہو جائے۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ بمبئی میرے لیے کوئی اجنبی شہر نہیں تھا۔ چند سڑکوں سے گزرتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہی ہے۔ تم مجھ سے کہہ تو دیتی کہاں لے جا رہی ہو؟ آنا تو پھر بھی تھا، کہہ کر کیا کرتی؟
میرے گرو نے مجھے یہاں آنے کے لیے منع کیا تھا۔ گرو تو سب کے ہی منع کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو تماشائی آتے ہیں منع تو ان کے والدین بھی کرتے ہیں۔ میرا اور میرے گرو کا معاملہ دوسرا تھا۔ چلو آج جا کر پھر مت جانا۔ اتنی دیر میں ہماری ٹیکسی بمبئی کے بازار حسن میں پہنچ گئی۔ دن کا وقت تھا لیکن یہ بمبئی تھا، یہاں اب بھی وہی رونق تھی۔ روشنیوں کے علاوہ سب کچھ وہی تھا، بے فکرے موالی مزدور، جیب تراش، ہر کماش کے لوگ اب بھی سیڑھیاں چڑھ اتر رہے تھے۔ مجروں کے علاوہ سب دھندے چل رہے تھے، بلکہ پاس کوٹھوں سے تو مجرے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ یہ زبردستی کے مجرے تھے، کوئی دادر ٹائپ آدمی پہنچ گیا، اب کیا مجال کہ پاؤں نہ اٹھیں، گھنگرو نہ بجیں۔ وہ بھی مجھے لے کر ایک دروازے پر پہنچ گئی، یہ اس کا اپنا گھر تھا۔ ان جگہوں پر گھر کا تصور صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم بازار میں نہیں بیٹھے ہیں، بازار ہمارے گھر میں آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں اور بھی لڑکیاں تھیں، وہ چونکہ فلموں میں چلی گئی تھی اس لیے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ باقی سب لڑکیاں اس سے دبتی ہیں۔ خوشامد کا انداز صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ لڑکیوں جلدی سے تیار ہو جاؤ، میرے ساتھ مہمان آئے ہیں، اس نے حکم دیا۔ باجی آپ کے مہمان ہمارے مہمان، ابھی لو تیاری ہی تیاری ہے۔ تینوں لڑکیاں دوڑتی ہوئی گئیں اور ایک کمرے میں غائب ہو گئیں۔ امی سے ملوا دی مگر وہ سو رہی ہیں، کسی دن رات میں آئیے گا تو ملاقات رہے گی، اس نے کہا اور مجھے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے آئی۔ کمرے کی وضاحت ظاہر ہے، یہ بتا رہی تھی کہ یہی وہ کمرہ ہے جہاں مجرا ہوتا ہے۔ جب تک وہ تینوں لڑکیاں آ نہیں گئیں وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے میرا دل بہلاتی رہی۔ تینوں لڑکیاں آ گئیں تو سازندوں نے بھی اپنی نشست سنبھال لی۔ سازندے سازوں پر کمانے اور پردوں پر انگلیاں رکھے مستعد تھے۔ طبلے پر تھاپ پڑی، سارنگی پر درمیانی چال کی گت شروع ہو گئی۔ تینوں لڑکیوں نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر گت بھرنی شروع کر دی۔ بازوؤں اور گردن کے ڈورے بھی پڑنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تینوں لڑکیاں لٹو کی طرح گھومنے لگیں۔ وشواس کا گول دامن پوری وسعت تک پھیل گیا۔ رقص ختم ہوا تو جیسے کوئی گردش تھی کہ تھم گئی۔ تمہیں ابھی گردن چلانی نہیں آتی، میں نے اعتراض چھڑ دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو رقص تم کر رہی تھیں اس میں گردن کو سانپ کی چال کی طرح چلایا جاتا ہے، دائیں سے بائیں ہلالی شکل میں گردن ہلائی جاتی ہے، پھر گردن کو آگے پیچھے اس طرح چلایا جاتا ہے جیسے کوئی کبوتری گردن اٹھا کر چلتی ہے۔ وہ تینوں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں اور جب میں نے ان سکنات کو ادا کر کے دکھایا تو اس وقت تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ باجی اب کس کو لے کے آئی ہیں؟ یہ تو کوئی بڑے گن والے ہیں۔ ارے انہیں نہیں جانتی، یہ قادرہ ڈانس ماسٹر ہیں۔ یہ ہیں وہ، تینوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا تو ہم سے پاؤں بھی نہیں اٹھایا جاتا۔ میں اس بازار میں پہلی مرتبہ آیا تھا، پہلی مرتبہ کسی نے مجھ سے ایسی بے حجابانہ باتیں کی تھیں۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا اور جب ان کی طرف سے یہ درخواست ہوئی کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہی صحیح رقص کے اسرار و رموز سکھانے آ جایا کروں تو میں انکار نہ کر سکا، بلکہ اسے میں نے اپنی خوش قسمتی تصور کیا۔ انہوں نے ہفتے میں ایک دن کہا تھا اور میں ہفتے میں 2 دن وہاں جانے لگا۔ رفتہ رفتہ ایسی بے تکلفی ہوئی کہ رات میں بھی جانے لگا۔ اکثر ماسٹر صاحبان پختہ عمر کے ہوتے ہیں، لڑکیاں ان سے ہنسی مذاق تو کر سکتی ہیں لیکن انہیں دلچسپی کیا ہو سکتی ہے؟ میں نوجوان تھا، صورت شکل بھی معقول تھی، پہنچا تو میری خوب پذیرائی ہوئی۔ پھر مجھ پر مختلف دروازے کھلنے لگے۔ کرم بازاری ایسی ہوئی کہ ہر لڑکی چاہنے لگی کہ مجھ سے تعلیم حاصل کرے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ٹیوشنیں میں نے کر لیں۔ مجھے کئی مرتبہ شمبھو ناتھ کی نصیحت یاد آئی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہاں کی رنگین دنیا نے مجھے بے سامان کر دیا تھا۔ میں اس رنگین دنیا میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہ صرف شغل نہیں تھا، آمدنی کا ذریعہ بھی تھا، لہٰذا ہر نصیحت باطل ہوتی چلی گئی۔ انہی دنوں مجھے ایک ٹیوشن ملی، لڑکی کی عمر 16 سال سے زیادہ نہیں تھی، ابھی وہ مجرے کے لیے کھڑی تک نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کسی استاد سے سیکھا تو ضرور تھا لیکن اس کی ماں مطمئن نہیں تھی۔ لڑکی کا نام پکھراج تھا۔ میری شہرت سنی تو پکھراج کی ماں نے اسے میرے حوالے کر دیا۔
میرے لیے اب یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن پکھراج کا حسن میرے لیے بالکل نئی بات تھی۔ میں اب اتنا نرم نہیں رہا تھا کہ معمولی حسن کی گرمی سے پگھل جاؤں، لیکن اس کا حسن معمولی نہیں تھا۔ اس کی ماں کو بھی اس کا احساس تھا، وہ اسے بھنورے میں پال رہی تھی۔ ریاض کے وقت بھی وہ ایک لمحے کو اسے تنہا نہیں چھوڑتی تھی۔ ماسٹر صاحب، اگلے سال مجھے اس بچی کی مسی کی رسم ادا کرنی ہے۔ بس 1 سال میں اسے لکا کبوتری بنا دو، جو دیکھے دل تھام کے رہ جائے۔ میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ وہ صرف میرے سامنے رقص کرے، اس کا پہلا مجرا کبھی نہ ہو۔ یہ عجیب سی خواہش تھی، مگر تھی۔ اس بازار میں کوئی لڑکی بیٹھے اور مجرا نہ کرے، یہ تو ایسا ہی تھا جیسے کوئی دنیا میں آئے اور سانس نہ لے۔ لیکن یہ تو ہو سکتا تھا کہ اس مدت میں اضافہ ہو جائے۔ بھائی جی، آپ جلدی نہ کریں، اسے خوب محنت کرنے دیں۔ اب یہاں کون سے راجے مہاراجے آ رہے ہیں جو فن کو سمجھیں گے، قدموں کی جنبش کو رتی ماشوں سے تولیں گے؟ پھر بھی اتنی جلدی کیا ہے؟ ماسٹر جی، آپ تو بمبئی کے ہیں، یہاں کے ماحول کو سمجھتے ہوں گے۔ ایک سے ایک چھٹا ہوا بدماش یہاں موجود ہے۔ مسی کی رسم ادا ہو جائے گی تو پکھراج کسی نہ کسی صاحب دولت کی پناہ میں آ جائے گی، کسی کی ملازمت میں آ جائے گی تو میں بریوز ذمہ ہو جاؤں گی۔ اس دن مجھے محسوس ہوا جیسے پکھراج سے مجھے محبت ہو گئی ہو۔ میرے دل میں وہی کسک ہو رہی تھی جو محبوب سے بچھڑتے وقت ہوتی ہے۔ مجرے کا ذکر آتے ہی رقابت کی لہر سی میرے سارے بدن میں دوڑ گئی۔ جی چاہتا تھا پکھراج کو کہیں لے کر بھاگ جاؤں، لیکن اتنا بڑا قدم میں کیسے اٹھا سکتا تھا؟ اول تو مجھ میں حوصلہ ہی نہیں تھا، اگر ہوتا بھی تو یہ یک طرفہ فیصلہ تھا۔ پکھراج کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میں اسے چاہنے لگا ہوں، لیکن یہ میرا خیال تھا۔ چاہت کہیں چھپتی ہے؟ میری آنکھیں اس سے سب کچھ کہہ چکی تھیں، وہ صرف زبانی اظہار کی منتظر تھی۔ اس کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب میں نے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ وہ سر جھکا کر سنتی رہی اور پھر اپنی مجبوریوں کے علاوہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ شریف گھروں میں لڑکیوں کو محبت کا حق تو ہوتا ہے، ہمیں تو حق بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ محبت کا جواب محبت سے دو، لیکن دل سے نہیں، زبان سے۔ اگر غلطی سے کوئی محبت کر بیٹھے تو اس کی سزا کا تصور شریف گھرانوں کی لڑکیاں کر بھی نہیں سکتیں۔ پکھراج، تم ہمت تو کرو، میں تمہیں ہر سزا سے بچا سکتا ہوں۔ نہیں ماسٹر صاحب، آپ یہ خیال چھوڑ دیں، ہمارا مقدر ہی یہ ہے کہ ہم تماش بینوں کو خوش کرتے رہیں۔ مقدر تو اپنے ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے، اس کام کے لیے ہمارے پاؤں چلتے ہیں، ہاتھ نہیں۔ خود میں بھی تو اسی دریا کی مچھلی تھا، میں اسے کیا کہتا؟ میں نے بھی جس ماحول میں پرورش پائی تھی، وہاں مردانگی کا کیا کام؟ ناچتے ناچتے میں تو خود آدھی عورت بن چکا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑتا اور اٹھا کر لے آتا، لیکن میں تو اس دن کا انتظار کرتا رہا جب وہ خود ہمت کرے۔ وقت گزرتا گیا، میری محنت سے وہ پتھر سے پارس بن گئی۔ اب خریداروں نے دام لگانا شروع کر دیے تھے۔ اس کی ماں ایسی خوش تھی جیسے رشتے آنے پر بیٹیوں کی مائیں خوش ہوتی ہیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب پکھراج کی مسی کی تقریب تھی، جب وہ میرے سکھائے ہوئے فن کا مظاہرہ کرنے والی تھی، جب اس فن کی بولی لگنے والی تھی۔ مجھے شمبھو ناتھ یاد آ گیا، اس نے کہا تھا یہ بھلے مانسوں کا فن ہے، اسے کوٹھوں پر رسوا مت کرنا۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ اب رسوا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب وہ لوگ جو اس فن کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے، جھوٹی واہ واہ کریں گے۔ ان کے سامنے میرا سکھایا ہوا فن نہیں، پکھراج کا حسن ہوگا۔ میرے سامنے میرے فن کی بولی لگے گی، خیرات کے سکوں کی طرح تعریف کے 2 بول میری جھولی میں بھی ڈال دیے جائیں گے۔ ماسٹر صاحب، آپ ضرور آئیے گا، بچی کا دل بڑھ جائے گا، پکھراج کی ماں نے کہا۔ ضرور آؤں گا، میں تو روز ہی آتا ہوں۔ روز کی بات اور ہے۔ ہاں، روز کی بات اور ہے۔ آج پہلا دن تھا کہ میں پکھراج کو دیکھے بغیر اس کے گھر سے واپس آ رہا تھا۔ آج اس کا مجرا تھا، اس لیے مجرے سے پہلے کسی مرد کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ رات کے چراغ جلے تو میرا دل بجھ گیا۔
اب فانوس جلے ہوں گے، اب تماشائی آنا شروع ہو گئے ہوں گے، اب سازندوں نے ساز جوڑے ہوں گے، اب وہ ناچنے کھڑی ہوئی ہوگی، اب بولی لگی ہوگی۔ میں بزدلوں کی طرح سوچتا رہا۔ میری تو اتنی ہمت بھی نہ ہو سکی کہ میں اپنا تماشا دیکھنے اس کی محفل میں چلا جاتا۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کا سامنا کرتا۔ میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا، لیکن علاج یہ تو نہ تھا آنکھیں بند کر لینے سے طوفان گزر تو نہیں جاتا۔ مجھ میں جو آندھی چلی تھی چلتی رہی، سب چراغ بجھ گئے۔ محبت کے چراغ کے علاوہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ماسٹر صاحب، اب وہ ملازم ہو گئی ہے، ہر کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں، لیکن آپ تو ان کے استاد ہیں، آئیے میں آپ کو اس سے ملوا دوں، پکھراج کی ماں نے کہا۔ پکھراج سجی بنی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اب وہ اس بازار کے رواج کے مطابق سہاگن تھی، 16 سنگار کر سکتی تھی، ایک الگ کمرہ مل گیا تھا، ناز نخرے دکھا سکتی تھی، غرض وہ سب کچھ حاصل کر سکتی تھی جس کی آرزو ہر وہ طوائف کرتی تھی جو ابھی کسی کی ملازم نہیں ہوئی تھی۔ پکھراج سراپا شکایت بنی ہوئی تھی۔ آپ ہماری تقریب میں نہیں آئے، پکھراج نے کہا۔ بس دل نہیں چاہا، میں نے جواب دیا۔ یہ دل کمبخت نہیں ہوتا تو کئی آدمی بڑے کام کے بن گئے ہوتے، اس کی ماں نے طنز کیا۔ تو اب کیوں چلے آئے؟ اپنی شاگرد کے چہرے کا نکھار دیکھنے۔ کیسی لگی پکھراج آپ کو؟ اس کی ماں نے کہا۔ بہت اچھی۔ نظر نہ لگا دیجیے گا، عورت کو نظر تو مرد لگاتے ہیں، میں تو ایک ناچنے والا ہوں۔ آج آپ کا دل بہت دکھا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ آج نہیں، کئی دن سے۔ سبق کب سے شروع کر رہے ہیں؟ پکھراج نے گفتگو میں دخل دیتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں سبق کی کیا ضرورت ہے؟ ماسٹر صاحب کو اور بھی کام ہے۔ کیوں ماسٹر صاحب؟ پکھراج کی ماں نے میرے جواب دینے سے پہلے ہی سوال اچک لیا۔ ہاں، آپ نے یاد دلایا تو مجھے کئی کام یاد آ گئے۔ تو پھر آپ اپنے کام نپٹائیے، مجھے بھی کئی کام ہیں۔ امی جان، آپ کام کریں، میں ماسٹر صاحب سے کچھ باتیں کر لوں، اتنے دن میں تو یہ آئے ہیں، پکھراج نے بڑی حسرت سے کہا۔ دیوانی ہوئی ہے بچی، اب تم آزاد نہیں ہو، نواب صاحب کو معلوم ہو گیا تو غضب ہو جائے گا، اس کی ماں نے کہا، اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئیں۔ جائیے ماسٹر صاحب، آپ تو خود سمجھدار ہیں۔ اب یہی رہ گیا تھا کہ وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیتی۔ اتنا سمجھدار تو میں تھا کہ عزت سے وہاں سے اٹھ جاؤں۔ وہ مجھ سے تنہائی میں نہیں مل سکتی، محفل میں تو اس سے مل سکتا ہوں۔ پھر خیال آیا، وہ محفل میں کہاں ہوگی، وہ تو اب ملازم ہو گئی ہے۔ یہ اعزاز ایسا ہے جو محفل میں اسے نہیں مل سکتا۔ میں وہاں کسے دیکھنے جاؤں؟ دل نے انکار کیا، لیکن میں نہیں مانا۔ کیا خبر وہ مجھے وہاں نظر آ جائے، میں اس سے مل سکوں۔ میں ایک توقع پر وہاں پہنچ گیا۔ محفل جمی ہوئی تھی، لیکن وہ نہیں تھی۔ میں ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ محفل ختم ہوئی، میں نے چادر سمیٹی اور اٹھایا۔ دوسری رات پھر پہنچ گیا اور پھر یہی شغل ہو گیا۔ ایک رات محفل ختم ہوئی تو پکھراج کی ماں نے مجھے روک لیا۔ مربت 1 دن کی 2 دن کی؟ یہ خیرات خانہ نہیں جہاں لوگ مفت میں آنکھیں سینکنے چلے آئیں۔ کل سے رقم لے کر آنا، ورنہ مت آنا۔ یہ راستہ بھی بند ہو گیا، یوں بھی وہاں جانا کون سا سود مند تھا۔ میں دروازے بند کر کے بیٹھ گیا۔ پکھراج کی یاد تھی کہ دل سے نکلتی نہیں تھی، اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ کوئی قدم اٹھا سکتا۔ دن بے کیفی میں گزر رہے تھے کہ پکھراج نے کسی کے ہاتھ خط بھجوایا۔ مجھے شمبھو ناتھ نے اتنا پڑھنا لکھنا تو سکھا ہی دیا تھا کہ خط پڑھ سکوں، وہی اس وقت کام آیا۔ اس نے لکھا تھا، میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، تمہاری محبت میں دیوانی ہو رہی ہوں، تمہارا حوصلہ تو دیکھ لیا، اب مجھے کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ آج رات 8 بجے میں اسٹیشن پہنچ رہی ہوں، جہاں چاہو مجھے لے جانا، اگر نہیں آئے تو جو خدا کو منظور۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خط کو کئی مرتبہ پڑھا، عبارت کا مفہوم ہر مرتبہ ایک ہی نکلا۔ اب مجھے فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنا تھا، مجھے یہ طے کرنا تھا کہ میں اسے کہاں لے کر جاؤں۔ میرا ایک شاگرد احمد آباد میں رہتا تھا، اسے میری خط و کتابت بھی تھی،
पहले सोचा वहाँ चला जाऊँ, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि अहमदाबाद बम्बई से बहुत करीब है, ढूंढने वाले वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। मुझे तो जल्दी से जल्द बम्बई से बहुत दूर निकल जाना चाहिए। फिर लखनऊ का ख्याल आया, वहाँ शंभूनाथ के कुछ अजीज़ रहते थे जिनसे मेरी भी मुलाकात थी। मैं कई मरतबा लखनऊ जाकर इनके घर ठहर भी चुका था। लखनऊ के ख्याल पर दिल ठुक गया। मैंने सोच लिया था पहले लखनऊ जाऊंगा, वहाँ पुखराज से शादी करूंगा और फिर पासपोर्ट बनवाकर पाकिस्तान चला जाऊंगा। मैंने जल्दी जल्दी सामान बांधा और मकान को ताला लगाकर स्टेशन रवाना हो गया। ठीक 8 बजे वो स्टेशन पहुंच गई। वो बुरके में थी और मुझे देखते ही उसने नकाब उलट दी। गाड़ी 9 बजे जाएगी, जहाँ जाना हो वहाँ का टिकट ले लीजिए और गाड़ी आने तक मुझसे दूर दूर रहिए, ताकि अगर कोई देख भी ले तो अजाब मुझ अकेली पर टूटे। आप महफूज रहें। सफ़र भी हम अलग अलग करेंगे। मैं सनाने डब्बे में सवार हो जाऊंगी, आप मर्दाने में बैठिए। हम लखनऊ जाएंगे, जैसी आपकी मर्ज़ी। मैं गया और लखनऊ के 2 टिकट ले आया। मैं बराबर इस पर नज़र रखे हुए था कि कहीं भीड़ में गुम न हो जाए। 9 बजे तो गाड़ी आने का शोर हुआ। मैंने एक टिकट इसे दिया जिस डब्बे में वो बैठी हुई थी। इसके बराबर वाले डब्बे में ये देखे बगैर कि जगह है या नहीं, मैं भी सवार हो गया। रास्ते के हर स्टेशन पर उतरकर मैं इसे देख लेता था, वो मुझे देख लेती थी। ये धड़का बराबर लगा हुआ था कि हमें ढूंढता हुआ कोई यहाँ तक पहुँच ना गया हो। लखनऊ का स्टेशन आया तो जान में जान आई। अगर कोई पीछा कर रहा होता तो अब तक पकड़े गए होते। पुखराज भी अब मुतमईन नजर आ रही थी। घर वालों से क्या कहोगे? टांगे में बैठते हुए उसने कहा। तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। मैंने इसे कह तो दिया था, लेकिन खुद मुझे ये फिक्र थी कि इसका तारुफ क्या कहकर कराऊंगा। अगर ये कहता हूँ कि मेरी बीवी है तो फिर निकाह कहाँ करूँगा? सोचते सोचते एक तरकीब जहन में आ गई। हम फिलहाल इन लोगों पर ये जाहिर करेंगे कि तुम मेरी बीवी हो और हम लोग लखनऊ घूमने आए हैं। कुछ दिन गुजर जाएंगे तो हम लोग अहमदाबाद चले जाएंगे। वहाँ मेरा एक शागिर्द रहता है, इसकी मदद से हम निकाह कर लेंगे। उस वक्त तक मामला भी ठंडा पड़ चुका होगा। तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ कर थक चुकी होगी। फिर हम पाकिस्तान चले जाएंगे, वहाँ एक शानदार डांस अकेडमी बनाएंगे। टांगे वाला मेरे बताए हुए पते पर पहुँच चुका था। बस भाई, यहीं रोक दो। दरवाजे पर रघुनाथ की तख्ती लगी हुई थी। मैंने दस्तक दी और रघुनाथ बाहर आया। देखते ही मुझसे लिपट गया। फिर इसकी नज़र पुखराज पर पड़ी। उसने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। भाभी हैं तुम्हारी? पिछले हफ्ते हमारी शादी हुई है, हमने सोचा कि चलो लखनऊ घूम आए। ये तो आपने अच्छा किया, उसने कहा और पुखराज की तरफ मुँह करके प्रणाम के लिए हाथ जोड़ लिए। आइए भाभी जी, अंदर आइए, यहाँ दर्शन करते क्या अच्छा लगूंगा। घर में उसकी बीवी और माँ थीं। हमें देखकर खिल उठीं। रघु की माँ ने तो बाकायदा आरती उतारी। अब आ गए हो तो ठहर के जाना। लखनऊ तो खैर हफ्ते भर में घूम लोगे, लेकिन मैं तुम्हें 2 हफ्ते से 2 महीने से पहले नहीं जाने दूंगी। इससे ज़्यादा ठहरो तो मुझे और भी खुशी होगी। माता जी, आप चिंता न करें, हम यहाँ इतने दिन ठहरेंगे कि आप तंग आ जाएंगी। मैं रघु से आज तक तंग आई हूँ? तू मेरे रघु की तरह तो है। शंभूनाथ मेरा भतीजा था और उसने तुझे अपना बेटा बनाया था, तो इस रिश्ते से तू भी मेरी औलाद ही हुआ और ये तो मेरी बहू है। उन्होंने पुखराज को एक मर्तबा फिर गले से लगा लिया। मैं तो खैर पहले भी यहाँ आ चुका था और इन लोगों की मोहब्बतों से सैराब होकर गया था, लेकिन पुखराज के लिए ये पहला मौका था और यूँ भी उसने घरों में खिलने वाले मोहब्बतों के फूल पहली मर्तबा देखे होंगे। मैंने देखा खुशी के आंसुओं से उसकी आंखें भीगी हुई थीं। माता जी ने 2 महीने की शर्त लगाकर मुझे मुश्किल में डाल दिया था। मैं तो ये चाहता था कि जितनी जल्दी हो यहाँ से चला जाऊँ। मुझे निकाह की जल्दी थी जो यहाँ रहकर हो नहीं सकता था। बहरहाल मैंने सोचा ये तो बात की बात है, फिलहाल तो रूपोशी के लिए ठिकाना मिल गया। भोजन तैयार है, रघुनाथ की बीवी ने आकर कहा। खाने के बाद माता जी ने अपनी बहू से कहा, इन्हें इनके कमरे में पहुंचा दो, सफ़र के थके हुए होंगे, आराम कर लेंगे।
ان کی نظروں میں ہم میاں بیوی تھے، لہذا کمرہ بھی ایک ہی تھا اور بستر بھی ایک۔ رگھوناتھ کی بیوی ہمیں کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ ہم دونوں بت بنے کھڑے تھے۔ میں زمین پر سو جاتا ہوں، تم بستر پر سو جاؤ۔ میں نے خاموشی کو توڑا۔ نہیں، آپ بستر پر سو جائیں۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، ہمیں نہ جانے یہاں کتنا دن رہنا پڑے۔ ایک دن تم بستر پر سو جاؤ، ایک دن میں۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ بستر پر سو جائیں۔ کمرے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کمرے سے باہر کوئی ایسا تکلف مت کرنا جس سے ظاہر ہو جائے کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں، میں نے کہا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کچھ دیر تک ہم مستقبل کے پروگرام طے کرتے رہے، بمبئی کی باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ شام کو ہم سو کر اٹھے تو رگھوناتھ باہر چلنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ آئیے کہیں گھومنے چلتے ہیں، اس نے کہا۔ پکھراج کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کل چلیں گے، میں نے بہانہ کیا۔ دراصل میں ابھی باہر نکلنا نہیں چاہتا تھا، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ہماری تلاش نہ ہو رہی ہو۔ پکھراج کی ماں خاموش بیٹھنے والی نہیں تھی، کئی کنڈے اس نے پالے ہوئے تھے، کسی نہ کسی کو ہمیں تلاش کرنے کے لیے ضرور بھیجا ہوگا۔ رات کو بھی ہم دونوں یہی باتیں کرتے رہے۔ ہمیں یہ فکر تھی کہ ہم کب تک گھر میں بند بیٹھے رہیں گے۔ گھر والے بھی سوچیں گے کہ یہ لوگ گھومنے آئے ہیں تو گھومتے کیوں نہیں۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہمیں ہوٹل میں ٹھہرنا چاہیے تھا جہاں ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ ان لوگوں کی محبت کہیں مہنگی نہ پڑ جائے۔ میرا شک درست ثابت ہوا۔ ابھی 2 دن گزرے تھے کہ ماتا جی نے مجھ سے جواب طلب کر لیا۔ تم لوگ گھومنے آئے ہو تو گھومتے کیوں نہیں؟ اس طرح گھر میں پڑے ہوئے ہو جیسے کسی سے چھپتے پھر رہے ہو۔ اگر رگھو کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تو اکیلے ہی گھوم پھر آؤ۔ گھوم لیں گے ماتا جی، ابھی تو 2 مہینے رہنا ہے یہاں۔ جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ میں نے اس وقت تو بات کو ٹال دیا، لیکن دوسرے دن چھٹی تھی اور چھٹی کے دن رگھو نے پھر ضد کی تو میں انکار نہ کر سکا۔ دن بھر ہم تاریخی عمارتوں کی سیر کرتے رہے۔ اس دن ہم باہر نکلے اور بحفاظت واپس بھی آ گئے تو کچھ ہمت ہوئی۔ دوسرے دن رگھو پھر ہمیں گھمانے لے گیا۔ کسی کے ساتھ گھومنے میں وہ لطف نہیں آتا۔ کل ہم لوگ اکیلے چلیں گے، میں نے پکھراج سے کہا۔ کہیں راستہ بھول گئے تو پچھڑ جاؤں گی، سوچ لو، پکھراج نے کہا۔ لکھنؤ کے راستے میں رگھو سے زیادہ جانتا ہوں۔ اچھا جی۔ دوسرے دن پکھراج نے خود یاد دلایا۔ چلنا نہیں ہے؟ میں نے ماتا جی سے اجازت لی۔ ماتا جی نے دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دے دی۔ چلو کیسر باغ دیکھنے چلتے ہیں۔ چلو۔ ابھی ہم سائیکل رکشے سے اترے ہی تھے کہ کالے رنگ کی ایک موٹر ہمارے نزدیک آ کر رکی۔ اس موٹر میں 3 آدمی بیٹھے تھے، ایک موٹر چلا رہا تھا اور 2 پیچھے بیٹھے تھے۔ اگلی سیٹ خالی تھی۔ یہ تینوں اچھے کردار کے مالک نظر نہیں آ رہے تھے۔ سیر کرنے آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ ہاں، مگر تمہیں اس سے کیا؟ میں نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ مہاراج خوفزدہ ہو گئے؟ دوسرے نے کہا۔ خوفزدہ کیوں ہو گئے؟ ہم تو صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج رگھوناتھ کو ساتھ نہیں لائے۔ تم رگھوناتھ کو کیسے جانتے ہو؟ رگھوناتھ بھائی دوست ہے ہمارا۔ اسے دوست بھی کہتے ہو اور اس کے مہمانوں کو رستے میں روک کر بےہودگی بھی کرتے ہو۔ بےہودگی؟ بےہودگی کس نے کی؟ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پٹاخہ سی لڑکی کو لے کر کہاں نکل آئے۔ یہ بےہودگی نہیں ہے۔ آؤ گاڑی میں بیٹھو، تمہیں سیر ہم کرائیں گے، ایک نے کہا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں آدمی باہر نکل آئے۔ کیوں بیٹھیں؟ ہم خود سیر کر لیں گے، میں نے کہا۔ ابے تیری تو ٹانگیں ہی کانپ رہی ہیں، تو کیا سیر کرائے گا اس لڑکی کو؟ میں نے اپنا جائزہ لیا۔ میری ٹانگیں واقعی کانپ رہی تھیں۔ اتنی دیر میں ایک آدمی نے پستول نکال لیا۔ جلدی بیٹھو۔ میں اس طرح گاڑی میں بیٹھ گیا جیسے یہ گاڑی میرے لیے ہی آئی ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت پکھراج کا رد عمل کیا تھا۔ میری آنکھوں تلے تو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ پکھراج میرے ساتھ ہے۔ گاڑی چلی تو میں نے دیکھا کہ اگلی سیٹ پر پکھراج بیٹھ چکی ہے۔ کیا خیال ہے تمہیں گومتی کی سیر کرائی جائے؟ میرے برابر بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔ خدا کے واسطے ہمیں چھوڑ دو، ہمیں سیر نہیں کرنی، ہمیں گھر جانے دو، میں نے روتے ہوئے کہا۔ ابے یہ زنخے کی اولاد تو رونے لگا۔ لونڈیاں بھگانا
मर्दों का काम होता है, हिजड़ों का नहीं। क्यों कादरे? तुम ठीक कहते हो भाई, आइंदा ऐसी हरकतें नहीं करूँगा, मगर इस वक्त तो छोड़ दो। अगर पुखराज को हम ले जाएं? ले जाओ मेरी बला से। अबे तू लाया क्यों था इसे फिर? मैं कहाँ लाया था, यही मुझे लेकर आई थी। पुखराज ने पलटकर मेरी तरफ देखा और मेरे मुंह पर थूक दिया। बुज़दिल, अगर लड़ नहीं सकता तो गाड़ी से कूद कर जान दे दे, पुखराज ने कहा। तुम बहादुर हो तो तुम कूद जाओ, मुझे मशवरा क्यों दे रही हो? मैंने अपने मुंह से थूक साफ करते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम था कि वो ये भी कर सकती है। उसने दरवाज़ा खोला और गाड़ी के बाहर छलांग लगा दी। इस वक्त गाड़ी शहर से निकल चुकी थी। सड़क के दोनों जानिब वीराना ही वीराना था। पुखराज दूर तक लुढ़कती चली गई। ड्राइवर ने जोरदार ब्रेक लगाया। गाड़ी एक जोरदार झटके से रुक गई। इस मरदूत के चक्कर में हम पुखराज की तरफ से तो गाफिल ही हो गए थे। जल्दी जाओ, इसे देखो, भाई जी को क्या जवाब दोगे? ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स ने कहा और गाड़ी से नीचे उतर गया। बाकी दो ने भी इसकी तकलीद की। ऐसा लगता था इन्हें मेरी तो परवाह ही नहीं, वो सिर्फ पुखराज को लेने आए हैं। मैंने शुक्र भेजा कि इन लोगों को मेरी नहीं पुखराज की ज़रूरत है। मैंने गाड़ी से बाहर झांका। वो तीनों इस तरफ भाग रहे थे जहां पुखराज गिरी थी। दरअसल रुकते रुकते भी गाड़ी खासी दूर निकल आई थी। एक दफ़ा मैंने भी सोचा कि मैं भी जाकर पुखराज को देखूं तो सही उसकी क्या हालत है। लेकिन फिर मैंने सोचा वो लोग इसे छोड़कर मुझे पकड़ लेंगे। मुझे अपनी जान बचाना चाहिए। मौका गनीमत है, भाग लो। मैंने मुखालिफ सिमत में दौड़ लगा दी। पलट कर भी नहीं देखा कि दूसरी सिमत क्या हो रहा है। मुझे तो इस वक्त बस एक ही धुन थी कि किसी तरह इतनी दूर चला जाऊं कि मेरी जान बच जाए। कई मरतबा मेरी गैरत ने मुझे झंझोड़ा, लेकिन हर मरतबा मेरी फितरी बुज़दिली आड़े आ गई और मैं भागता रहा, यहाँ तक कि कुंडों की गाड़ी खिलौना मालूम होने लगी। एक जगह झाड़ियाँ नजर आईं। मैं इन झाड़ियों के पीछे छुप गया। पुखराज अपने दिल में क्या सोचती होगी? मैंने सोचा। कुछ भी सोचे, मेरी जान तो बच गई। दरअसल मेरी परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी कि मुझे यही सोचना और करना चाहिए था। एक हिंदू के घर में रहा, उसी ने मेरी तरबियत की। होश संभालते ही पाँव में घुंघरू बंध गए। सब्जी और दाल खाकर पलता रहा। मुसलमान होकर भी शायद ही कभी गोश्त खाया हो। मैं तो गली के बच्चों के साथ भी कभी नहीं खेला कि खेली खेल में कभी लड़ाई हो जाती और मुझे लड़ने की आदत पड़ती। शंभूनाथ ने हमेशा यही दर्श दिया कि फनकार तो हंसा और आश्ती के पुजारी होते हैं, लड़ाई भिड़ाई से इनका क्या काम। मैं कुछ देर इन झाड़ियों में छुपा बैठा रहा और जब मुझे यकीन आ गया कि मुझे ढूंढने कोई नहीं आएगा और ये कि वो लोग अब जा चुके होंगे, तो मैं डरते डरते झाड़ियों से बाहर आया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और लखनऊ से कितनी दूर हूँ। मुझे ये भी तय करना था कि अब मुझे कहाँ जाना है। रघुनाथ के घर जाऊँ तो जवाब क्या दूंगा? वो लोग पुखराज के बारे में यकीनन पूछेंगे। रघुनाथ के घर जाने के लिए मुझे लखनऊ भी जाना पड़ेगा। मुझ पर कपकपी तारी होने लगी। लखनऊ में इन कुंडों की नज़र मुझ पर ज़रूर पड़ेगी। जब नहीं तो अब मारा जाऊंगा। लखनऊ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एक ही जगह रह जाती है, अहमदाबाद चला जाऊं अपने शागिर्द बदरुद्दीन के पास। हाँ, ये ठीक है, लेकिन अहमदाबाद तो जब पहुंचूं, जब यहाँ से निकलूं। अभी मैं सोच ही रहा था कि मुझे दूर, बहुत दूर एक बस जाती नजर आई। मैंने उसी से चलना शुरू कर दिया कि बस में बैठकर किसी तरफ निकल जाऊंगा। मैं समझ रहा था कि सड़क करीब है, लेकिन चलना शुरू किया तो अंदाज़ा हुआ कि फासला बहुत है। एक और बस जाती हुई नजर आई। फासला अब भी उतना ही था। अब अंधेरा फैलने लगा था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था, लेकिन यहाँ से निकलना भी ज़रूरी था। बहरहाल किसी न किसी तरह मैं सड़क तक पहुँच गया, लेकिन अब इतनी सकत नहीं थी कि एक लम्हा भी कदम जमा कर खड़ा रह सकूं। सड़क के किनारे बैठ क्या गया, गिर गया। फिर ख्याल आया कि यहाँ बैठे रहना ठीक नहीं। अगर वो कुंडे इस तरफ आ गई तो क्या होगा? मैं घिसटता हुआ एक पत्थर के पीछे चला गया। अब बैठने की ताकत भी नहीं रही थी। मैं लेट गया। जाने कब आंख लग गई। आंख खुली तो सुबह का उजाला फैल रहा था। सामने से एक बस आती दिखाई दी।
میں بھاگ کر سڑک پر پہنچ گیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے بس کو روکا۔ کہاں جاؤ گے بھائی؟ میں نے پوچھا۔ یہ بس دلی جا رہی ہے۔ میں بس پر چڑھ گیا۔ چلو دلی ہی صحیح، لکھنؤ سے جتنی دور چلا جاؤں اچھا ہے۔ میں نے کل صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا، بھوک کے مارے برا حال تھا، مگر کیا کرتا، دم سادے بیٹھا رہا۔ میری خوش نصیبی کے تقریباً گھنٹے بھر بعد کسی چھوٹے سے اسٹاپ پر بس رک گئی۔ یہاں کھانے پینے کی کئی دکانیں نظر آئیں۔ میں بس سے اترا اور حلوہ پوری لے کر دوبارہ بس میں آ گیا۔ اب کچھ جان میں جان آئی تھی، میں کچھ سوچنے کے لائق ہو گیا تھا۔ دلی پہنچتے ہی سیدھا اسٹیشن پہنچا۔ یہاں سے مجھے بمبئی کی ٹرین پکڑ کر احمد آباد جانا تھا۔ احمد آباد پہنچا تو بدرالدین کی وہی حالت تھی جو مجھے دیکھ کر رگھوناتھ اور اس کے گھر والوں کی ہوئی تھی۔ مجھ جیسا مہاگنی اور اس کے گھر آیا تھا، یہ اس کے لیے کم اعزاز نہیں تھا۔ استاد، آپ آئے ہیں تو ہو جائے کوئی پروگرام؟ نہیں، میں بہت تھک گیا ہوں، تمہارے پاس آرام کرنے آیا ہوں۔ سر آنکھوں پر استاد، آپ آرام کر لیں، جب آپ کہیں گے تو کوئی پروگرام رکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن فی الحال کسی کو معلوم بھی نہ ہو کہ میں تمہارے پاس ٹھہرا ہوا ہوں۔ استاد، خیریت تو ہے؟ کوئی بات نہیں، بس میں سکون سے رہنا چاہتا ہوں۔ بدرالدین کا چمڑے کا کاروبار تھا، اس کا شمار دولت مندوں میں کیا جا سکتا تھا۔ کون سی عشرت تھی جو اسے میسر نہیں تھی؟ گھر بھی اتنا بڑا تھا کہ مجھے محفوظ رکھنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے مجھے تیسری منزل پر ایک کمرہ دے دیا تھا جہاں میں آرام سے رہ رہا تھا۔ پھر ایک دن میرے خیال آیا دل میں کہ میں بمبئی سے پاکستان جانے کے لیے نکلا تھا۔ اب پکھراج میرے ساتھ نہیں تھی، لیکن میں اکیلا بھی تو پاکستان جا سکتا ہوں۔ ہندوستان میں رہا تو ہمیشہ چھپتا ہی پھروں گا۔ اب میں بمبئی بھی نہیں جا سکتا۔ جو غنڈے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ پاکستان تک تو میرے ساتھ جانے سے رہے۔ میں نے بدرالدین سے ذکر کیا، وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگا۔ استاد، یہ آپ کو پاکستان جانے کی کیا سوچی؟ بس اب ہندوستان سے دل بھر گیا۔ وہ ایک اسلامی ملک ہے، وہاں آپ کے فن کے پرستار اگر ہوئے بھی تو مواقع کتنے ہوں گے؟ کیوں؟ کیا وہاں فلمیں نہیں بنتی؟ وہاں باصلاحیت لوگ بھی کم ہوں گے۔ میرے لیے آسان ہوگا کہ میں اپنے لیے جگہ بنا سکوں۔ بمبئی تو سمندر ہے، کب تک ڈبکیاں لگاتا رہوں گا؟ کئی دن تک وہ مجھے اور میں اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آخرکار وہ مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے تعلقات سے کام لیا اور چند ہی دن میں پاسپورٹ اور ویزے کا انتظام کر دیا۔ اسے لے کر میں بمبئی آیا۔ آخری مرتبہ میں نے بمبئی ایئرپورٹ سے بمبئی کو دیکھا اور کراچی کے لیے فلائٹ پکڑ لی۔ بدرالدین نے چلتے وقت مجھے اپنے ایک دوست کا پتہ دے دیا تھا، میں وہاں پہنچ گیا۔ میں طے کر چکا تھا کہ مجھے اب واپس نہیں جانا ہے، لہٰذا میں نے پاسپورٹ پھاڑ کر پھینک دیا اور ہفتے بھر بعد میں نے انصاف کا گھر بھی چھوڑ دیا اور کرائے کا مکان لے کر رہنے لگا۔ بڑی تگ و دو کے بعد ایک ٹیوشن مل گئی، روٹی پانی کا انتظام بھی ہو گیا اور فیس بھی ملنے لگی۔ سال بھر بعد اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ میں پھر بیکار ہو گیا۔ اسٹیج پروگرام کرنے والوں سے رابطہ کیا، کچھ دن اسٹوڈیو کے بھی چکر کاٹے، لیکن ہر جگہ ناکامی ہوئی۔ مکان کا کرایہ چڑھنے لگا تو فکر ہوئی، کچھ اور کر نہیں سکتا تھا، میرے فن کا قدردان کوئی تھا نہیں۔ مجبور ہو کر میں نے کراچی کے بازار حسن کا رخ کیا۔ یہ کوشش کامیاب ہوئی اور بیک وقت 3 ٹیوشنیں مل گئیں۔ میں بمبئی کی طوائفوں کی آنکھیں دیکھے ہوئے تھا، میں ان بازاروں کے آداب سے بھی واقف تھا اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ عورتیں کن باتوں سے خوش ہوتی ہیں۔ میری چکنی چپڑی باتوں سے بازار بھر کی عورتیں شیشے میں اتر گئیں۔ جسے معلوم ہوتا میں بمبئی میں رہ چکا ہوں، مجھے گھیر کر بیٹھ جاتی، بمبئی کی باتیں پوچھتی۔ میں بھی نمک مرچ لگا کر خوب سنا تھا۔ کئی سال بیت گئے، اب میں نے اتنا کما لیا تھا کہ گلی 12 امام نیپیر روڈ پر ایک مکان خرید لیا۔ اس پر قادرہ ڈانس ڈائریکٹر کا بورڈ بھی لگا دیا۔ ایک دن میں انوری بائی کے گھر بیٹھا تھا کہ ایک عورت ملنے آئی۔ یہ عورت ہیرا منڈی لاہور سے اپنی کسی رشتہ دار سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ میں ڈانس ماسٹر ہوں تو لگی رقص کے بارے میں باتیں کرنے۔
لاہور کی ایک طوائف ہے پکھراج، رقص تو وہ کرتی ہے، کبھی موقع ملے تو جا کر دیکھیے گا، اس نے کہا۔ پکھراج کا نام سن کر میں چونک پڑا، میں تو اس نام کو بھول ہی چکا تھا، آج اچانک ساری باتیں یاد آ گئیں۔ کہاں سے آئی ہے پکھراج؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، مگر ہے غضب کی۔ بہت دن ہو گئے تھے پکھراج کو دیکھے ہوئے، اس کا نام آیا تو اس سے ملنے کو بھی دل چاہنے لگا۔ میں لاہور پہنچ گیا۔ ہیرا منڈی پہنچ کر میں نے پکھراج بھائی کے کوٹھے کا پتہ پوچھا اور پہنچ گیا۔ 9-10 سال کی ایک بچی دروازے پر آئی۔ پکھراج ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہیں، لڑکی نے کہا۔ ان سے کہنا کہ بمبئی سے قادرہ ڈانس ماسٹر آیا ہے۔ اچھا جی، لڑکی نے کہا اور اندر چلی گئی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میرے دل کی حالت کیا ہو رہی تھی۔ کتنے دن بعد وہ دیکھنے کو مل رہی تھی۔ یہ قسمت بھی کیا چیز ہوتی ہے، کتنی آسانی سے بچھڑی ہوئی پکھراج سے ملوا دیا۔ آپ کو بلا رہی ہیں، لڑکی نے آ کر کہا۔ ابھی میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک خوبصورت سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ سوتے سے اٹھ کر آئی ہے، نیند ابھی تک اس کی آنکھوں میں ہلکورے لے رہی تھی۔ فرمائیے، پکھراج کہاں ہیں؟ میں ہی پکھراج ہوں۔ آپ ہیں پکھراج؟ تو پھر میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ یہاں کوئی اور بھی پکھراج ہے کیا؟ نہیں، یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ معاف کرنا، میرے ساتھ بمبئی میں ایک پکھراج تھی، کسی نے بتایا کہ وہ یہاں ہیں، بس اسی کو دیکھنے آ گیا تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ باہر نکل کر جتنے پان والے تھے سب سے پوچھا، لیکن سب کا خیال یہی تھا کہ یہاں ایک ہی پکھراج ہے جس سے میں ابھی مل کر آ رہا تھا۔ میں اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ دوسرے دن مجھے کراچی واپس جانا تھا۔ کچھ دیر ہوٹل میں گزار کر میں پھر باہر نکل آیا۔ میں نے سوچا کہ لاہور کی سیری کر لی جائے۔ میں نے ٹانگا لیا اور گھومنے نکل گیا۔ ایک سڑک کے کنارے ایک بورڈ دیکھ کر میں ٹھٹک گیا، قادرہ ڈانس اکیڈمی۔ بس بھائی، مجھے یہاں اتار دو۔ یہاں؟ مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ لاہور گھومیں گے۔ بعد میں گھوموں گا، ابھی ایک کام یاد آ گیا۔ ٹانگے والے نے ٹانگا روک دیا۔ میں بورڈ کے قریب کھڑا ہوا سوچ رہا تھا، لاہور میں میرا قدردان کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ایک اجنبی شہر میں اپنے نام کو اس طرح نمایاں لکھا ہوا دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ اپنے اس قدردان سے ملنا بھی تو چاہیے، میں نے سوچا۔ بورڈ پر تیر کا نشان تھا، میں نے اسی سمت چلنا شروع کر دیا۔ چند گلیوں کو پار کرنے کے بعد ایسا ہی ایک بورڈ مجھے ایک مکان پر لکھا ہوا نظر آیا۔ فخر سے میری گردن تن گئی تھی۔ میں شاہانہ قدم اٹھاتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں اندر چلا گیا۔ سامنے ایک اور دروازہ تھا جس پر پرنسپل لکھا ہوا تھا اور دروازے پر چپراسی بیٹھا ہوا تھا۔ پرنسپل سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے چپراسی سے کہا۔ آپ کا نام؟ کہنا قادرہ آیا ہے۔ چپراسی نے اوپر سے نیچے تک مجھے دیکھا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ میرا دماغ خراب نہیں ہے تو وہ اندر چلا گیا۔ آئیے صاحب، میں نے باہر آ کر کہا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر اپنی تصویر پر پڑی۔ تصویر کے نیچے ایک عورت سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اندر آ چکا ہے تو اس نے گردن اٹھائی۔ یہ پکھراج تھی، وہی پکھراج جسے ڈھونڈنے میں یہاں آیا تھا۔ پکھراج، یہ تم ہو؟ ہاں، یہ میں ہوں۔ تم نے مجھے کتنا یاد رکھا ہے؟ جتنا کوئی اپنے دشمن کو یاد رکھ سکتا ہے، اس نے کہا۔ چلو اچھا ہوا تم مل گئیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب ملاقات نہیں ہوگی۔ کوئی زندہ ہو تو مل ہی جاتا ہے۔ تمہاری محبت کی داد دیتا ہوں، تم نے مجھے بھلایا نہیں۔ اکیڈمی کا نام بھی رکھا تو میرے نام پر؟ ہاں، یہ نام میرے زندگی کے ساتھی کا ہے۔ تم نے کہا تھا نا، اکیڈمی قائم کرو گے؟ میں نے کچھ اور نہیں کیا، اکیڈمی قائم کر دی۔ مگر تم یہاں تک پہنچی کیسے؟ جس وقت میں گاڑی سے گری میں ہوش میں تھی۔ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ سب سے پہلے تم میرے پاس پہنچو گے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ تمہارا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں نے تمہیں آواز دی، بھاگ گیا تمہارا دوست، ان تینوں نے کہا۔ مجھے زخموں سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی تھی جتنی یہ بات سن کر پہنچی۔ میں شدید زخمی ہوئی تھی، پھر میں بے ہوش ہو گئی۔
میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھی، میرا علاج ہوتا رہا۔ وہ تینوں مجھے روز دیکھنے آتے تھے۔ میری آنکھیں تمہاری رات تک رہی تھیں مگر تم نہیں آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان لوگوں نے بائی جی کو کچھ نہیں بتایا ہے، ورنہ وہ مجھے دیکھنے ضرور آتی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ان میں سے ایک مجھ میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ تمہیں وہ آدمی یاد ہوگا جو گاڑی چلا رہا تھا؟ اس کا نام بھی قادر تھا، قادر بخش۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا جب ایک دن قادر بخش نے مجھ سے کہا، اب تم ٹھیک ہونے لگی ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو میں تمہیں بمبئی لے کر نہیں جاؤں گا، کہیں اور لے جاؤں گا۔ میں تم سے شادی کروں گا، انکار کیا تو اسپتال سے نیچے پھینک دوں گا۔ مجھے اس کی یہ دھمکی اچھی لگی۔ عورت تو یہ چاہتی ہے کہ کوئی اسے فتح کرے، وہ مرد کا سہارا اس لیے چاہتی ہے کہ تحفظ چاہتی ہے۔ تم مجھے کیا تحفظ دے سکتے تھے؟ تم تو مجھے گنڈوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تحفظ دینے کے لیے مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہاتھ قادر بخش کے پاس تھے۔ کوٹھے کے گندے ماحول سے کوئی شخص بچا سکتا تھا تو وہ قادر بخش تھا۔ میں اسپتال سے نکل کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اب اس نے بدمعاشی چھوڑ دی تھی اور شریفانہ زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کا ماضی اس کے تعاقب میں تھا۔ دشمن بھی بہت تھے، مقدمے بھی بہت تھے۔ اس نے پاکستان آنے کی ٹھان لی، میں اس کے ساتھ پاکستان آ گئی۔ مجھے تم سے محبت تھی، میں نے تمہارے نام پر یہ اکیڈمی قائم کر لی۔ اس کا نام بھی قادر ہے، اس لیے وہ یہی سمجھا کہ اکیڈمی اس کے نام پر ہے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ تمہاری تصویر یہ کہہ کر میں نے یہاں لٹکا دی کہ یہ نامور ڈانسر ہیں، تجارتی نقطۂ نگاہ سے ان کی تصویر ہمیں فائدہ پہنچائے گی۔ وہ مان گیا۔ میں نے محبت کا حق ادا کر دیا اور وہ فرق بھی واضح ہو گیا جو محبت اور شادی کے درمیان ہوتا ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب بولنے کی گنجائش ہی کہاں تھی؟ اگر تھی تو اتنی، میں یہاں ملازمت تو کر سکتا ہوں، شاید وہ بھی نہیں۔ قادر بخش نے تمہاری تصویر تو یہاں گوارا کر لی ہے، لیکن تمہاری موجودگی برداشت نہیں کر سکے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ میری اصلی بزدلی نے پھر سر ابھارا۔ قادر بخش کا خوفناک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ منظر یاد آ گیا جب میں اس سے جان بچا کر بھاگا تھا۔ قادرہ، اب یہاں بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں نے آخری بار اس کی طرف دیکھا اور ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکا کر باہر نکل آیا۔ تیز تیز قدموں سے کوٹھی کا صحن پار کیا اور گلیاں پھلانگتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ میرے سامنے قادرہ ڈانس اکیڈمی کا بورڈ لگا ہوا تھا، لیکن اب یہ میرا نہیں تھا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے سامان باندھا اور کراچی چلا آیا۔ وقت گزرتا رہا، وقت کے ساتھ ساتھ فیشن بھی بدل گئے۔ اب کلاسیکل ڈانس سیکھنے کی ضرورت کسے تھی؟ ٹیوشنیں ٹوٹتی چلی گئیں، فلموں اور ٹی وی نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ کوٹھے ویران ہونے لگے، میری آمدنی بالکل جاتی رہی۔ شاید میں ان حالات سے نکلنے کی کوئی راہ نکال لیتا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ایک ٹرک میری دونوں ٹانگوں کو کچلتا ہوا گزر گیا۔ لوگ مجھے اٹھا کر سول اسپتال لے گئے۔ ٹانگیں اس بری طرح کچل گئی تھیں کہ کاٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے دونوں ٹانگیں کاٹ دیں۔ 6 مہینے کے بعد میں بے ساکھیوں کے سارے اسپتال سے باہر آیا۔ جو پاؤں کبھی طبلے کی لے پر گیت بھرتے تھے، آج بے ساکھیوں کے درمیان جھول رہے تھے۔ اگر آج سے بہت پہلے میں قادر بخش اور اس کے ساتھیوں سے بھڑ جاتا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا جو اب ہوا، لیکن کسی مقصد کے لیے تو ہوتا۔ پکھراج کے دل میں جگہ تو بنا لیتا۔ اب تو نہ پو ملی اور نہ ٹانگیں رہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کسی نے گزرتے ہوئے میرے ہاتھ پر 1 روپیہ رکھا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے دھندلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور روپیہ جیب میں رکھ لیا۔ دوسرے لمحے میں نے اپنا ہاتھ خود آگے کر دیا۔ بابا، میری مدد کرو۔ مجھے ایسا کمزور آدمی اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ دوسروں کی مدد ہی پر تو زندگی گزارتا ہے۔ آپ نے اکثر نگار سینما کے پاس صرافہ مارکیٹ کی گلیوں میں ایک فقیر دیکھا ہوگا جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں۔ وہ میں ہوں، قادرہ ڈانس ماسٹر، پوری بمبئی میں جس کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ مگر آج کون جانتا ہے
اب تو مجھے بھی یاد نہیں۔ ہاں، کبھی کبھی شمبھو ناتھ یاد آتا ہے، جس نے کہا تھا کہ ناچتے رہنا پر ناچنے والیوں کے دوار مت جانا۔ میں نے اپنے گرو کی بات نہیں مانی